السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پر گر مجھ سے محبت ہے از قلم رخسانہ نگار۔ یہ اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ کتنا اس لڑکی نے ہمیں شرمندہ کیا ہے۔ اس بھلے انسان کے سامنے یہ حرکت بن بتائے کہیں جانے والی، کہیں سے یہ میرے سامنے آ جائے، دماغ ٹھکانے لگا دوں گی میں اس نامراد کا۔ جو وقت گزر رہا تھا اماں کی پریشانی دو چند ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی ڈاکٹر شاہ زیب گاڑی لے کر اس کی تلاش میں نکلے تھے۔ صبح ہی عبداللہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کیا اس موئے کھلونے سے کھیلنے لگی ہو؟ میرا پریشانی، فکر اور غصے سے برا حال ہے۔ ایسے کبھی کیا ہے بھلا اس نے؟ اماں نے جھنجھلا کر اس کے موبائل پکڑے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ اماں، عبداللہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ کا خوف کرو، اب کیا سارے جہان کو خبر کرو گی؟ 2 گھڑی صبر کر لو، بیٹی کا معاملہ ہے۔ کیسے مجھ سے بھول ہو گئی؟ وہ راضی نہیں تھی تو کم از کم ادھر گھر دیکھنے ہی نہ لاتی اسے، پر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ یہ حرکت کرے گی۔ اماں پریشانی میں سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ اماں، وہ یہاں سے خود نہیں جا سکتی، دیکھ تو رہی ہیں، نہ کوئی کنوینس ادھر آتی جاتی نظر آتی ہے، اور سٹاپ آدھے گھنٹے کی واک پر ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ، اور یوں بھی وہ ہمیں بتائے بغیر نہیں جا سکتی۔ صبوحی نے پریشانی سے گیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہ بے چین سی ہو کر بولی، بس اللہ خیر کرے، آپ دعا کریں، مجھے اب بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ صبوحی کوشش کے باوجود دل کی بات زبان پر نہ لا سکی۔ اسی وقت ڈاکٹر شاہ زیب کی گاڑی دور سے آتی دکھائی دی تو وہ دھڑکتے دلوں سے اسی طرف سر اٹھا کر دیکھنے لگی، مگر اتنی دور سے گاڑی میں بیٹھے ہوں کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ قریب آنے لگی۔ وہ جانتا تھا وہ ماڈل نہیں ہے اور نہ ہی بن سکتا ہے۔ اسٹوڈیو تو وہ محض ملک صاحب کی خوشی کے لیے آ گیا تھا، وہ اسے کچھ دن گھر رکھ لیں، وہ آئندہ کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کر لے، اگرچہ آگے دیکھنے پر سوائے اندھیرے ہلاکے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ 1 گھنٹے میں ملک صاحب اور ان کی ٹیم نے عبید اللہ کے ساتھ اپنی سی ہر کوشش کر لی تھی کہ ایک مکمل شوٹ لے ہی لیں، اور آخری چند منٹوں میں یہ کوشش کامیاب ہو بھی گئی، مگر عبید نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ اب دوبارہ ان تیز، گرم، چمکتی روشنیوں کا سامنا نہیں کرے گا، جہاں وہ اپنا بدن، اپنا چہرہ اپنی مرضی اور سہولت سے دائیں بائیں گھمانے کے بجائے سیدھا یا متوازن نہیں رکھ سکتا تھا۔ ملک صاحب، اگر ہر بندہ یوں کوشش سے ایکٹر ماڈل بن جائے تو پھر رونا ہی نہ رہے کسی بات کا۔ ساری بات ہوتی ہے ٹیلنٹ اور رجحان کی، اور آپ کو بھی اس فیلڈ میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ اچھے، برے، بہت برے، بالکل نکمے یا تھوڑے بہت کر لینے والے چہروں کی پہچان تو آپ کو ہونی چاہیے۔ بہرحال آج کا شوٹ تو ہو گیا کسی طرح، مگر آئندہ سے نہ آپ کوئی ایسی کسی مشکل میں پڑیں گے اور نہ ہمیں مبتلا کریں گے۔ آخر جب منہ مانگا پیسہ ادا کرتے ہیں، کام بھی اپنی مرضی کا چاہتے ہیں۔ آئندہ سے پلیز خیال رکھیں۔ نہ جانے وہ کون روب دواب والا بندہ تھا جو ملک رفیق کو الگ لے کر جا کر یہ سب سنا رہا تھا، کچھ اس طرح اور ایسی آواز سے کہ ہر ایک کے کان اس کے ہر لفظ کو سن لیں۔ جہاں یہ سب سن کر عبید شرم سے پانی پانی ہو گیا، وہیں ادھر موجود دوسرے لوگوں کے چہروں پر طنزیہ مسکان ٹھہر سی گئی۔ وہ اب جلد از جلد اس منظر سے ہٹ جانا چاہتا تھا۔ چلے ملک صاحب، وہ اڑ کر اماں کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اماں کے بغیر اپنے گھر، علاقے کے علاوہ غیر جگہ پر اتنے ڈھیر سارے غیر اجنبی لوگوں کے درمیان کھڑا تھا، اور اب بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ارے صنوبر، یہ تو تم دونوں کا بیٹا لگتا ہی نہیں، یہ شکل و صورت سے، نہ ذہانت سے، دیکھنے میں ہی کن ذہن لگتا ہے۔ یہ 2 فقرے ایک بار نہیں سینکڑوں بار اس نے اپنے ماں باپ کے جاننے والوں، ملنے والوں کے منہ سے بے ساختہ سنے تھے۔ انہی فقروں اور تازیانے جیسے جملوں نے اسے پہلے پہل ماں باپ کے پیچھے چھپنے اور پھر لوگوں کی نظروں سے ادھر ادھر ہو جانے کی ترغیب دی۔ گھر میں کوئی ملنے آتا تو وہ اماں ابا کے لاکھ کہنے پر سلام کرنے بھی نہ جاتا،
اگر مجبوراً کسی سے ملنا پڑتا تو سلام کر کے وہاں سے اٹھاتا۔ اس احساس کمتری نے اسے پڑھائی میں نکما کر دیا۔ اساتذہ کلاس میں داخل بعد میں ہوتے، ان کی سرسری نگاہ اسے پہلے اپنے آپ میں سمٹنے پر مجبور کر دیتی۔ رفتہ رفتہ اس کا شمار کلاس کے بیک بینچرز میں سے ہونے لگا، اور اسے اس میں عافیت نظر آتی تھی کہ اساتذہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، جس کا اثر اس کے تعلیمی ریکارڈ پر بھی پڑنا شروع ہوا۔ اماں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اور بابا سے وہ عموماً رزلٹ کارڈ چھپا جاتا تھا۔ جب تک انہیں تعلیمی حالت کی خبر ہوئی تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ کالج جانے کا تجربہ اسکول سے بھی زیادہ ناخوشگوار رہا۔ وہاں تو لڑکوں کو کسی اساتذہ کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ آتے جاتے برملا فکرے کستے تو وہ اکثر کلاسز بنک کر کے گھر آ جاتا۔ سو انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ بھی ویسا ہی آیا۔ ایک سبجیکٹ میں ناکامی کے بعد اس نے مزید تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا تو اماں ابا نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ ابا اسے اپنے ساتھ بزنس میں شریک کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ چند دن ان کے ساتھ آفس بھی گیا۔ قضا نے عجلت دکھائی، اور وہ جو بیٹے کو کاروبار کے سارے اسرار و رموز سکھانے کا عزم رکھتے تھے، اس نو آموز نا تجربہ بیٹے کو خاک دنیا کی بھیڑ میں اکیلا چھوڑ گئے۔ اب وہ تھا اور اس کے کمپلیکسز جو اسے لوگوں کا سامنا نہیں کرنے دیتے تھے۔ آج بھی نہ جانے کیسے ہمت کر کے اس نے اتنے لوگوں کے بیچ خود پر ضبط کر کے کیمرے کی چکا چوندھ روشنیوں کا سامنا کر لیا تھا۔ ملک رفیق اس کے بعد آفس میں مصروف ہو گئے۔ اس سے انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ وہ تو خود شرمندہ تھا کہ ان کے بھروسے پر پورا نہیں اتر سکا، ورنہ وہ کس اعتماد سے اسے سیٹ پر لے کر آئے تھے، جیسے وہ کیمرے کا سامنا کرتے ہی پرفیکٹ رزلٹ دے گا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ واپسی پر گھر کی طرف روانہ ہوتے اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے سگریٹ کا دھواں منہ سے خارج کیا اور خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے رہے۔ اس سے دوبارہ کچھ پوچھا ہی نہیں۔ اماں نے اس کے اترے ہوئے چہرے سے کیا کیا اخذ کیا تھا، انہوں نے مزید کچھ پوچھا ہی نہیں۔ ملک صاحب کا ملازم واپس آ چکا تھا۔ وہ خود اسے گھر ڈراپ کر کے نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ رات گئے ان کی واپسی ہوئی، اور کھانا کھاتے ہی وہ اس خاموشی کی چادر میں لپٹے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس نے شام کو تایا غفار کو فون کر کے واپسی کا پوچھا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر سختی سے آنے سے منع کر دیا تھا۔ ابھی چند ماہ اور ادھر ہی رہو، سب بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا، انہوں نے آخری جملہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ یوں اس طرح مفت کے مہمانوں کی طرح چند ماہ کسی کے گھر پڑے رہنا آسان ہے نا جیسے، اور نہ جانے کون سا کھیل ہے جس کے بگڑ جانے کا انہیں غم کھائے جا رہا ہے۔ وہ مٹھیاں بھیجے ہوئے غصے میں بڑبڑایا تھا۔ اماں سے فون کا تذکرہ کرنا فضول تھا۔ وہ پہلے بھی کب جانے پر راضی تھی۔ جو کام یہ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں اور میں کہہ نہیں سکتا۔ تعلیم ایسی نامکمل ادھوری کہ چپڑاسی کی نوکری بھی نہ ملے، مل بھی جائے تو سر چھپانے کا ٹھکانہ کہاں سے کروں گا۔ یا اللہ، میں کیا اس طرح ناکام بیکار زندگی بسر کرتا رہوں گا، دوسروں کے گھر پر مفت کی روٹیاں توڑتا ہوا۔ ملک صاحب تو پہلے ہی دن مجھ سے مایوس ہو گئے، اسی لیے تو وہ بات بھی نہیں کر رہے۔ اور کتنے دن ہمیں برداشت کریں گے بھلا؟ خالہ کی طرح ایک دن منہ سے کہہ ڈالیں گے تو پھر کہاں جائیں گے ہم؟ ان پریشان سوچوں نے رات بھر اسے ٹھیک سے سونے نہیں دیا۔ کروٹیں بدل بدل کر پہلو دکھنے لگے تھے، مگر کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ کوئی راستہ ہوتا تو سجھائی دیتا۔ ہر طرف اندھیرے تھے، نہ جانے کب وہ انہی پریشان سوچوں میں غلطاں سویا تھا کہ اماں نے اسے 8 بجے جگا دیا۔ اٹھو عبید، ملک صاحب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ پیار سے اس کے بال سلجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اتنا چپ کیوں ہے بیٹا؟ دیکھ، اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، ضرور اس کی کوئی حکمت ہوگی کہ اسٹیشن سے اٹھا کر ہمیں ادھر بھیج دیا۔ اس کا کوئی بھی کام بہتری سے حالی نہیں ہوتا، بظاہر ہمیں کچھ اچھا نظر نہیں آتا۔ وہ خود کچھ پریشان سی تھی، مگر اسے تسلی دینے کو کہہ رہی تھی۔ اماں، ان سے کہیں مجھے کوئی کام تلاش کر دیں تو ہم کرائے کے گھر دیکھ لیں گے۔ یوں کسی کا احسان لینا اچھا نہیں لگتا، وہ آہستگی سے بولا تو وہ سر ہلانے لگی۔
ملک صاحب اس دن بھی اس سے اپنے ہمراہ آفس لے گئے۔ سر، میں کیمرے کے سامنے کام نہیں کر سکتا، وہ راستے ہی میں عاجزی سے بولا۔ کل جیسے اتنے لوگوں اور کیمرے کی لائٹوں میں اس کے پسینے چھوٹے تھے، وہ اس تکلیف دہ تجربے کو دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ لائن مجھے گا کر سناؤ۔ وہ سارا دن ان کے آفس میں بیٹھا مکھیاں مارتا رہا اور وہ اپنے کلائنٹ سے ملتے، ان کے فون اٹینڈ کرتے، اسٹوڈیو میں آتے جاتے اسے گویا بھول ہی گئے تھے۔ 3 بجے ان کے ساتھ لنچ کیا اور اپنی ٹیبل پر اسے بلا کر ایک کاغذ اس کے سامنے رکھ کر بولے۔ وہ لائن پر نظر ڈال کر کچھ پریشانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کوشش کرو اس طرح، انہوں نے خود لائن گا کر بتائی۔ جنگل ہے۔ تھوڑی دیر کی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے وہ لائن گا ہی دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رونا اور گانا کسے نہیں آتا۔ میرے خیال میں تمہیں یہ دونوں چیزیں بہتر طور پر آتی ہیں۔ ذرا دل سے گا کر تو دکھاؤ۔ ان کے نرم لہجے پر اس کی ہمت بندھی۔ اس نے پھر کوشش کی۔ گڈ، ایک بار اور، مگر ذرا اس لہجے میں جس میں نے بتایا ہے۔ انہوں نے پھر گا کر بتایا۔ 3-4 بار کوشش کرنے پر بالآخر اس نے ٹھیک سے گا ہی دیا۔ چلو اس کو ریکارڈ کروا کر آتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کی پریکٹس کے بعد وہ اسے لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسے حیرت ہوئی، اس نے بالکل ٹھیک طرح سے وہ جملہ ریکارڈ کروا دیا۔ ویری گڈ، آواز تمہاری اچھی ہے۔ چلو ابھی فی الحال اس سے کام چلاؤ۔ ہفتے میں ایک آدھ جنگل ہو گیا تو کام چل پڑے گا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اسے ساتھ لیے ہوئے باہر نکل آئے۔ اگلی صبح وہ اسے لے کر یونیورسٹی گئے۔ میں تمہارا داخلہ فارم لے رہا ہوں، تم نے امتحان دینا ہے BA کا۔ دیکھو، تعلیم کے بغیر آدمی کی زندگی بیکار ہے۔ محض انٹر کی بنیاد پر تم زندگی میں کوئی اچھا گول اچیو نہیں کر سکتے۔ امتحان میں تقریباً 8-10 ماہ ہیں۔ پسند کے مضامین سلیکٹ کر لو، اسٹڈی کرو۔ ہمارے یہاں تو یوں بھی امتحان پاس کرنا کچھ مشکل نہیں۔ پچھلے 10 سال کے پیپرز لے کر ان میں سے تیاری کر لو، بلکہ رٹا لگاؤ، پاسنگ مارکس آ ہی جاتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا ہمارے ساتھ والے گھر پروفیسر غنی کا ہے۔ وہ ٹائم جب وہ کوچنگ کلاسز لیتے ہیں تو اتنا رش ہوتا ہے جیسے پہلے وقتوں میں سینما کا شو دیکھتے وقت رش ہوتا تھا۔ میں نے ان سے تمہاری بات کر لی ہے، وہ تمہیں رات کو الگ سے ٹائم دے دیں گے، اوکے؟ وہ بتاتے جا رہے تھے اور وہ پریشانی سے ان کی شکل تکے جا رہا تھا۔ اس کے لیے پڑھنا اور امتحان دینا کیٹو سر کرنے کے برابر تھا۔ خدا خدا کر کے تو اس اذیت ناک مراحل سے اس کی جان بخشی ہوئی تھی، اور اب پھر وہی۔ دیکھو، تمہیں کسی نہ کسی مشکل سے تو گزرنا ہوگا۔ مشکلات سے گزرے بغیر کوئی کندن نہیں بن سکتا۔ یوں سمجھ لو صرف چند ماہ بعد ہی تمہیں اس سے بڑے بڑے امتحانات کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ چھوٹا امتحان اس کی ریہرسل ہے۔ ایک باعزت اور خوددار زندگی کے حصول کے لیے ایک بار تو امتحان سے دوچار کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ تو زندگی بھیک مانگ کر بھی گزاری جا سکتی ہے۔ ان کی آخری بات کسی بھالے کی برچھی کی طرح عین اس کے دل میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے اب دلچسپی سے سگریٹ کے کش لینے میں مصروف تھے۔ وہ اتنے مہینے سے بیکاریوں کی طرح جیسی زندگی تو گزار رہا تھا، کبھی پناہ کے نام پہ ایک گھر میں، کبھی دوسرے گھر میں، اور اب ملک صاحب کے رحم و کرم پر۔ عبید، یہ شخص تمہیں باعزت زندگی کے قریب تر لے جانا چاہتا ہے، جو کہتا ہے چپکے سے مان جاؤ، اس کا ہاتھ تھام لو، کسی نے مخلص لہجے میں اسے مشورہ دیا۔ اس کے دل نے رضامندی میں سر جھکا دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے نہ کوئی سوال کیا، نہ متذبذب ہوا، نہ کسی مرحلے کی مشکلات سے گھبرا کر ہچکچایا۔ دن میں وہ ملک صاحب کے ساتھ پوری خوش دلی سے ان کے آفس میں کام کرتا، ایک آدھ جنگل کی ریکارڈنگ کرواتا، تھوڑا بہت ان کا آفس ورک دیکھ لیتا۔ 1 بجے کے قریب وہ اسے گھر بھجوا دیتے، جہاں اماں دوپہر کے کھانے پر اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ عبید، اور کتنے دن پڑے رہیں گے ہم یہاں؟ بہت دل تنگ پڑ رہا ہے میرا ادھر۔ وہ ہر روز اس کے آتے ایک ہی سوال کرتی، بس اماں میں امتحان دے لوں پھر کچھ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کا دل کیوں مطمئن ہو چلا تھا۔ وہ دل جمعی سے پڑھ رہا تھا، اس کے دل سے سارے وسوسے دھل سے گئے تھے۔ بس ایک ہی خیال دل میں جم گیا تھا کہ باعزت زندگی کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی ہے۔ جو کچھ وہ حالہ سے کہہ آیا تھا، اسے پورا کر کے دکھانا ہے۔
اس کی منزل کے بالکل پاس وہ معصوم سی لڑکی پرخلوص جذبے آنکھوں میں لیے اس کی منتظر تھی، دن میں 2-3 بار اور رات کو سوتے وقت ایک بار تو اسے صبا کا خیال ضرور ہی آتا تھا۔ وہ جیسے اس عزم کو مصمم کر جاتا۔ شام کو 3 گھنٹے وہ سرگنی کی کلاس لیتا اور رات کو رات گئے تک پڑھتا رہتا۔ اس نے اس امتحان کو اپنے لیے ایک چیلنج کے طور پر لے لیا تھا۔ ملک صاحب رات کو آدھی رات یا اس کے بعد آتے اور کبھی کبھار سر شام بھی آ جاتے۔ اکثر اسے دیکھ کر لا تعلقی سے گزر جاتے اور کبھی کبھار بڑے جوش و خروش سے اس کی اسٹڈیز کے بارے میں پوچھنے لگتے۔ وہ عجیب موڈی سے انسان تھے، کبھی حد درجہ مہربان اور شناسا اور کبھی بالکل اجنبی بیگانے۔ اس دوران اس نے دوبارہ طاہر غفار کو فون کیا۔ وہ چھوٹتے ہی اسے آنے سے منع کر دیتے تو اس کا ایسا دل برا سا ہوا کہ اس نے دوبارہ فون ہی نہیں کیا۔ آخر اس کے امتحان ہونے لگے۔ 8-9 ماہ کی محنت رنگ لائی اور کچھ اماں کے دل سے نکلی دعائیں۔ اس کے تمام پیپرز بہت ہی اچھے ہوئے۔ نتیجے کی طرف اس کا دل پوری طرح سے مطمئن تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس امتحان کے بعد اب کیسے کیسے امتحانات اس کے منتظر تھے۔ ملک صاحب اس کے لیے کیا پلاننگ کر چکے تھے۔ اگلے دن انہوں نے بتایا تو کچھ حیران سا ہوا، الجھا ہوا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ صبح ڈاکٹر شاہ زیب کے پاس آئی تھی۔ ایک پل تو اماں اور صبوحی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ سوری اماں، میں ٹہلتے ہوئے کافی دور نکل گئی تھی اور پھر واپسی کا راستہ بھول گئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر بڑے آرام سے اماں کا ہاتھ تھام کر بولی تو ان کا سارا غصہ پریشانی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر شاہ زیب اسی طرح گاڑی میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے بڑی زور سے ہارن بجا کر انہیں متوجہ کرتے ہوئے گویا گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ چلو، وہ بیچارہ خواہ میں ہلکان ہو رہا ہے۔ تم عجیب بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہو۔ ایسی غیر ذمہ داری کا ثبوت بھلا اجنبی علاقے میں کوئی یوں منہ اٹھا کر نکل پڑتا ہے۔ غضب خدا کا، پورا گھنٹہ ہونے کو آیا، بیٹھو اب۔ اماں بولتے ہوئے ان دونوں کو لے کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے ایک جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ان کے چہرے پر غصہ اور ناراضگی کے تاثرات تھے۔ صبوحی اور اماں نے نظروں میں ان کا چہرہ پڑھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کچھ پریشان سی ہو گئی تھی، جبکہ صبا کے چہرے پر دھیمی سی مسکان ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ کسی کی طرف بھی متوجہ نہیں تھی، باہر دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ بس ڈاکٹر صاحب یہیں ڈراپ کر دیں ہمیں اماں، یہ میری دوست کا گھر ہے، بہت دنوں سے اصرار کر رہی تھی، ابھی وہی ملی تھی مجھے، پلیز آئے نا، اس سے مل کر ہی جائیں گے۔ گولڈن گیٹ والے اس محل نما گھر کے آگے صبا نے گاڑی رکوائی تھی۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے کچھ بھی کہے پوچھے بنا جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ اماں اور صبوحی حیران، کچھ پریشان اپنی سیٹوں پر جمی بیٹھی تھیں۔ اماں اٹھے نا پلیز، وہ انتظار کر رہی ہوگی، آئیں بھی۔ وہ زبردستی ان کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی تو اماں ہچکچاتے ہوئے ڈاکٹر شاہ زیب کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے بیزاری سے جیسے منہ پھیر لیا۔ گاڑی سٹارٹ ہی تھی، جیسے وہ ان کے نیچے اترنے کے منتظر بیٹھے ہوں۔ چلیں اماں، مل لیتے ہیں اس کی دوست سے، اور واپسی کا کیا ہوگا؟ صبوحی ڈاکٹر شاہ زیب کے تیور سے کچھ ہائف سی ہو کر نیچے اتر آئی تھی۔ صبا نے اماں کا ہاتھ دبایا تو وہ بھی اترنے لگی۔ اچھا بیٹا، شام کو۔ اماں کھڑکی کی طرف جھکی، کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر شاہ زیب تیزی سے گاڑی آگے بھگا لے گئے۔ اماں اور صبوحی ہکا بکا انہیں دیکھتی رہ گئی، جبکہ صبا کھل کھلا کر ہنس دی۔ تم نے کچھ کہا ہے انہیں؟ صبوحی نے اسے گھورا۔ آئے میں آپ کو آج مزیدار سٹوری سناؤں۔ وہ ان دونوں کو لے کر ایک طرف ہو گئی تو دونوں کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ سا ہونے لگا۔ میرا شکاگو اسکول آف آرٹس میں ایڈمیشن میں داخلہ ہو چکا ہے۔ 4 ماہ بعد کلاسز سٹارٹ ہوں گی اور اندازاً 3-3.5 ماہ تک مجھے یہاں سے چلے جانا ہے۔ یہ گھر میرے چچا کا ہے جو شکاگو میں رہتے ہیں۔ انہوں نے گھر سیل کر دیا ہے۔ میں نے نئے مالک سے 6 ماہ کی مہلت لی تھی اور وہ 6 ماہ 3 ماہ بعد پورے ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے مجھے یہ گھر خالی کر کے جانا ہوگا۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ ملک رفیق کی بات ان کی فیوچر پلاننگ نے عبید کے دماغ جیسے بھگ سے اڑا دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹا 3 ماہ بعد ایک بار پھر سڑک پر یا ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے سردی سے اکڑ رہے ہوں گے۔ فی الوقت اس کے دماغ نے اس کی نظروں کے سامنے یہی منظر پیش کیا تھا۔
تم اس شہر میں اجنبی ہو اور یہاں قدم جمانے کے لیے پہاڑ جیسا حوصلہ اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ پیروں کے نیچے چند گز زمین کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ شہر کوئی بھی ہو نوارد کو ہزار رسید پتے کی طرح اپنے دامن سے جھٹک کر دور پھینک دیتا ہے۔ وہ درست کہہ رہا تھا، مگر عبید میں تو سر اسبات میں ہلانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ تمہارے پاس اب دو ہی راستے ہیں۔ وہ چند لمحے انتظار کے بعد سلگتے ہوئے سگریٹ کے لمبے لمبے دو اکٹھے کش لے کر دھواں ناک سے نکالتے ہوئے بولے۔ عبید سوالیہ نظروں سے انہیں یوں دیکھنے لگا کہ واقعی ان کے پاس کوئی راستہ بچا ہے۔ تم یہاں رہ کر اپنی زندگی کے لیے ہاتھ پاؤں مارو، یہ لمبا راستہ ہے، تمہیں زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا، اور سب کچھ اپنے زور بازو پر۔ تم محنت وغیرہ تو کر ہی لوگے، مگر یہاں قدم قدم پہ دھوکے بازیاں اور عیار لوگ اپنے جال بچھا کر تاک میں بیٹھے ہوتے ہیں تم جیسے پرندوں کو شکار کرنے، اور تم ان کے لیے ایک آسان شکار ثابت ہوگے میرے خیال میں۔ وہ فضا میں دھوئیں کے چھلے سے بناتے ہوئے ان پر نظریں جما کر بولے۔ اور دوسرا راستہ؟ وہ رک کر پھر کش لگانے لگے۔ تمہیں 22 سال کے نوعمر لڑکے سے 42 برس کا گھاگ آدمی بننا پڑے گا۔ عبید نے اس انہونی سی بات پر قدرے چونک کر انہیں دیکھا۔ اپنے اعصاب کو لوہے جتنا مضبوط کر لو، پھر شاید تمہاری بات بن جائے۔ میں ابھی بھی نہیں سمجھا۔ قانونی جنگ کے لیے خود کو تیار کر لو، یہ مرحلہ سالوں میں بھی طے ہو سکتا ہے اور چند دنوں میں بھی۔ اس کا انحصار تمہارے ناقابل شکست رویے اور بے خوف ارادوں پر ہے۔ عبید نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں سمجھے نا؟ وہ سر ہلا کر بولا۔ چلو اٹھو، میں تمہیں اس شہر کی چوٹی کے وکیل کے پاس لے جا رہا ہوں، جو اس طرح کے مقدمات جیتنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اس کی فیس تھوڑی زیادہ ہے، بلکہ بہت زیادہ، مگر وہ تم سے کیس جیتنے کے بعد فیس لے گا۔ تم اگر اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہو تو پھر کوئی زیادہ دیر تمہارے سامنے ڈٹ نہیں سکے گا، کیونکہ تم حق پر ہو، اور تمہیں معلوم ہے تمہیں یہ جنگ کس کے خلاف لڑنا ہے؟ اجمل خان کے خلاف؟ بالکل نہیں، وہ بھی حریف ہے، مگر اس کا بڑا حریف تمہاری آستین میں چھپا بیٹھا ہے، خان عبدالغفار خان۔ ملک رفیق نے گویا کوئی بم پھوڑا تھا۔ کیا مطلب تایا غفار؟ نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ اٹک اٹک کر حیرانی سے بولا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ تم معصوم بھی ہو اور بے وقوف بھی، اوپر سے خود پر بھروسہ بھی۔ تمہیں چاروں شانے چت کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ تمہارے بابا کے کاروبار، گھر اور پراپرٹی کے اصل کاغذات کس کے پاس ہیں؟ اماں آتے ہوئے تایا غفار کو دے آئی تھی۔ اس کے باوجود کہتے ہو مجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ یہ اخبار دیکھو، اس کے اشتہار میں آیا ہے تمہارا گھر اور پراپرٹی کی فروخت کا، اور تمہارے تایا غفار نے اپنے ایک ایجنٹ کے ذریعے یہ سب کچھ سیل کر رہے ہیں۔ وہ تو مجھے میرے دوست اطلاع دیتے ہوئے یہ اخبار نہ بھیجتا تو تم اپنی ساری پراپرٹی سے ہاتھ دھو چکے ہوتے۔ یہ دیکھو، انہوں نے میٹرس کی سائٹ پر پڑا اخبار اٹھا کر اس کے آگے کیا۔ اس میں برائے فروخت کے کالم میں اشتہار میں حویلی پلاٹس کی فروخت کا نمایاں ذکر تھا، اور اخبار کوئٹہ کا مقامی ایڈیشن تھا۔ چلو اب کوئی قانونی ماہر ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اخبار فولڈ کر کے جیب میں ڈال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیوانی مقدمات لوگوں کی عمریں کھا جاتی ہیں، خاندان کے خاندان زیر زمین چلے جاتے ہیں، حقدار کو مٹی چاٹ جاتی ہے، اور مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ پہلے قدم پر اسے اور ملک رفیق کو ان خوفناک حقائق سے 2-3 قانونی ماہرین نے ڈرایا، مگر اس کا مقدمہ تو دیوانی سے زیادہ دھوکہ دہی اور فریب کا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیسا یقین تھا کہ اگر وہ یہ کیس ہار گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے ہارتا ہی چلا جائے گا۔ پھر وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی مقدمہ نہیں جیت سکے گا۔ اس مقدمے کی ہار جیت میں اس کی موت اور زندگی کا بھی دارومدار تھا، مگر اس نے کیس داخل کرنے کے سائن کرتے ہوئے پہلے خود کو موت کے حوالے کیا تھا، پھر دستخط کیے تھے۔ مرنے کے بعد زندگی کا مقدمہ لڑنا کتنا حیات آور ہو سکتا ہے، اس کا احساس اسے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہونے لگا تھا، اور صرف 2 مہینے میں ہی تایا غفار کا صلح اور مل بیٹھ کر سب معاملات پر بات کرنے کا فون آ گیا۔
وہ اس سے خائف تو تھے مگر کچھ شرمندہ اور گھبرائے ہوئے بھی۔ اس کے وکیل نے کہہ دیا تھا کہ اب ہر معاملہ کورٹ کے کٹہرے میں طے ہوگا تو وہ منت سماجت پر اتر آئے۔ بیٹا، میں ایک عزت دار آدمی ہوں، میری دونوں بیٹیوں کے اگلے مہینے شادی ہے، اگر اس کے سسرال والوں کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی پھر یہ مقدمہ جیل سازی کا ہے۔ خدا کے لیے میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، بس لالچ میں آ گیا تھا۔ اجمل خان نے 25% کے لالچ میں مجھے پھنسا لیا۔ اپنے مرے ہوئے بھائی دوست کے آگے بھی گناہ گار ہوا، اپنی نظروں میں بھی گرا اور تمہاری نظروں میں بھی۔ خدا کے آگے جواب دہ علیحدہ سے ہوں، بس تم مجھے معاف کر دو، مجھ پر اعتبار کرو، بیٹھ کر اس معاملے کو طے کر لیتے ہیں۔ ان کے اس طرح گڑ گڑانے پر وکیل صاحب نے اسے اشارہ کیا کہ وہ ایک دن سوچنے کے لیے لے۔ پھر اگلے سارے مرحلے مہینے بھر میں طے ہو گئے۔ اس نے کوئٹہ میں اپنی تمام پراپرٹی اور کاروبار اجمل خان کے ہاتھوں ہی سیل کر دیا۔ صنوبر بیگم اب کسی بھی صورت کوئٹہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہ کینہ پرور لوگ ہوتے ہیں، دشمنی سے الگ ان کے ہاں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں اب تمہیں وہاں لے کر نہیں جاؤں گی۔ اماں کی بات پر اور کچھ اپنے دل کی خواہش پر اس نے یہیں رہ جانے کا ارادہ کیا۔ ملک رفیق جانے سے پہلے اسے امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک چھوٹی سی فرم سیٹ کر کے دے گئے۔ اب مناسب سا گھر خرید کر باقی رقم اس نے بینک میں جمع کروا دی اور اپنی فرم کو مضبوط کرنے کے لیے انتھک محنت کرنے لگا۔ اگر آپ میری زندگی میں نہ آئے ہوتے تو جس طرح اس سال سوا سال میں آپ نے میری بے لوث مدد کی ہے، اس طرح تو کوئی اپنا سگا بھی کسی کے کام نہیں آتا۔ سوچتا ہوں تو حیران سا رہ جاتا ہوں کہ آپ کی مدد کے بغیر شاید اس وقت میں کسی فٹ پاتھ پر ہی پڑا ہوتا۔ وہ ملک رفیق کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا اور اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ دیکھو، یہ دنیا بڑی مطلبی ہے، یہاں ہر کوئی کام اپنے مطلب، اپنے مفاد، اپنے غرض کی خاطر کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے اس شام تمہیں اسٹیشن کے پلیٹ فارم مجھے 27 سال پہلے کی ایک شام یاد آ گئی تھی جب اسی طرح میں یتیم بے سہارا گاؤں سے شہر آیا تھا۔ میرے پاس رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، نہ جیب میں کھانے کے لیے پیسے۔ میں نے مزدوری بھی کی، لوگوں کا سامان ڈھویا، کلی بنا، مزدور بنا، اخبار بیچے اور نہ جانے کیا کیا۔ پھر مجھے ایک فرشتہ مل گیا، میرے چچا جن کے پاس میں شکاگو جا رہا ہوں۔ وہ میرے سگے چچا نہیں ہیں، بس منہ بولے ہیں۔ انہوں نے گویا مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا، میری ادھوری تعلیم جاری کروائی۔ 7 سال میرے دھکے کھاتے گزر گئے تھے اور تعلیم سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام دیا اور نہ جانے کیا کیا۔ ان کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر کہ میں چاہوں بھی تو گن نہ سکوں۔ ایک دن جب وہ شکاگو ہمیشہ کے لیے جا رہے تھے، میں نے روتے ہوئے ان کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو پتہ ہے انہوں نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ رفیق، میرے احسانوں کا بدلہ اتارنا چاہو گے اس دنیا میں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو کسی بے سہارا شکستہ دل کم ہمت جوان کو ہمت، سہارے اور حوصلے کی پر اعتماد زندگی دے کر میرا احسان اتار دیا کرو گے۔ اور میں ان سے وعدہ کر لیا، مگر آنے والے دنوں میں یہ وعدہ بھول گیا تھا۔ اس شام تمہیں دیکھ کر بے ساختہ مجھے ان سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ ان کی محبت اور احسانوں کا بوجھ اتارنے کا موقع شاید اللہ مجھے دوبارہ نہ دے۔ تو دیکھو، اس میں میری اپنی غرض، اپنا مفاد ہوا نا، کہ میں نے خود کو اس احسان بھری زندگی کے بوجھ سے آزاد کر ڈالا۔ اس سے بڑھ کر آزادی اور خوشی کا احساس کیا ہوگا بھلا؟ وہ کہہ کر مطمئن انداز میں سگریٹ کا کش لینے لگے۔ اور جو احسان بھری زندگی آپ نے مجھے عطا کی ہے، اس کا بدلہ میں کیسے اتاروں گا؟ آپ تو مجھے بھی جکڑے جا رہے ہیں اپنی محبت اور احسان کی بیڑیوں میں۔ عبید نم آنکھوں کے ساتھ نیچی آواز میں بولا، بہت آسان، تم بھی کسی بھٹکے ہوئے تھکے ہوئے زندگی کے جنگ ہارے ہوئے انسان کے لیے ہزر بن جانا، راستے کے جگنو، رات کا چراغ بن جانا۔ میرا احسان خود بخود تمہاری گردن سے اتر جائے گا۔ وہ محبت سے اسے گلے لگاتے ہوئے بولے تو اس کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو آ گئے۔ وہ اسے بھی اس وعدے کی زنجیر میں باندھے جا رہے تھے جس سے خود بندھ کر اس تک آئے تھے، اور وہ جو اس وعدے کو وفا کرنا مشکل سمجھتا تھا، قدرت نے اس کے لیے کتنا آسان کر دیا۔ اپنے چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہوتے ہی صنوبر بیگم کو پنکھ سے لگ گئے تھے۔
عبید، انیس بھائی کی طرف چلنا ہے۔ اتنے دنوں سے میں اس شہر میں ہوں اور جا نہیں سکی۔ اب تو میری امانت بھی ہے اس گھر میں۔ دیکھو میرا دل کیسے تڑپ رہا ہے، مگر ہونٹ پر بند باندھ بیٹھی تھی۔ چلو اب۔ وہ ہر دوسرے دن اس کے سر ہو جاتی اور اس کی نظروں میں ہر لمحے اپنی ترقی کا پیمانہ بے حد مختصر لگنے لگتا۔ وہ کچھ اور بڑا ہونا چاہتا تھا۔ اماں، آج نہیں، چند دن ٹھہر جائیں، میں مصروف ہوں، پھر کبھی لے جاؤں گا۔ اماں کے اصرار اور اس کے انکار میں 3 ماہ گزر گئے۔ ایک دن صنوبر بیگم خود ہی ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی۔ وہ جب شام کو گھر آیا اس سے سخت ناراض تھی۔ ٹالتے رہے اتنے دن جانے سے اور وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ انیس بھائی اس دنیا میں نہ رہے، جو باقی بچے ان کا کچھ پتہ نہیں، خدا جانے کہاں گئے کہاں نہیں۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ ملنے لگی تو جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا۔ پھر آنے والے دنوں، مہینوں، سالوں میں اس نے آتے جاتے رستوں پر، راہ گزروں، گلیوں، سڑکوں، شہروں، ملکوں، جہاں جہاں اس کے قدم جاتے رہے، اس کی نگاہیں متلاشی رہیں کہ ان بچھڑے ہوں کا کوئی نشان مل جائے۔ مگر یہ جدائی شاید دائمی تھی۔ جو اس کی تلاش، اس کی لگن، جستجو کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں، ملک رفیق کے احسانوں کا بوجھ ایک رات اتر گیا جس کو وہ یکسر بھول چکا تھا۔ وہ کبھی تیز ڈرائیو نہیں کرتا تھا، مگر اس رات اماں کی طبیعت اچھی نہیں تھی۔ انہوں نے گھبرا کر اسے فون کر دیا اور وہ دیوانہ وار گھر کی طرف بھاگا تھا کہ راستے میں اس کی گاڑی کسی کی جان لیتے لیتے رہ گئی۔ پتہ نہیں مضروب زندہ تھا کہ جان سے گیا۔ وہ اس کی نبض ٹٹول رہا تھا کہ اس کی نگاہ پول لائٹ اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں بمپر کے نیچے پڑی ہوئی کسی چیز پر پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ چیز ہتھیلی پر رکھی اور دوسرے پل دھک سے رہ گیا۔ یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر؟ سر پہ خیال یار کی چادر ہی لے چلے۔ رنج سفر کی کوئی نشانی تو پاس ہو، تھوڑی سی ہاک کوچائے دلبر ہی لے چلے۔ اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں، اے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اماں یوں چلائیں جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں سمجھی میں اغوا ہو گئی ہوں۔ کسی نے ہاتھ کھینچ کر مجھے گاڑی میں دھکیل لیا اور جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے منہ سے دوسری چیخ نکل گئی۔ پھر پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں چیختی چلی گئی، رونے لگی، اسے مارنے لگی، بہت بہت زیادہ۔ پتہ نہیں کون سا غبار، کون سی گھٹن تھی میرے اندر کہ میرا اپنا آپ میرے بس میں نہیں رہا اور وہ مجھے گاڑی سے اتار کر۔ اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں جانے کیسی چمک تھی کہ اماں مجھے کچھ بول ہی نہیں سکی۔ اور تم نے ڈاکٹر شاہ زیب سے کیا کہا؟ صبح ہی کو اچانک یاد آیا، وہی جو اتنے دنوں سے آپ دونوں سے نہ کہہ پائی تھی۔ میں نے ان سے سب کچھ صاف صاف کہہ ڈالا، کسی بھی قسم کا تعلق جوڑنے سے معذرت کر لی۔ عقل مند انسان تھے، فوراً سمجھ گئے، اسی لیے تو ہمیں یہیں ڈراپ کر گئے۔ اور وہ مزے سے کہہ رہی تھی، اور اماں کا صدمے سے برا حال تھا۔ تو نے اپنی منوا کر ہی چھوڑی، اب بیٹھی رہ تمام عمر ماں کے سینے پر مونگ ڈلتی، ہاتھوں پر مہندی کی آس لیے نامراد۔ وہ غصے سے یہی کہہ سکی۔ سر راہ کھڑی تھی، گھر ہوتا تو شاید وہ ہاتھ جڑ بھی دیتی۔ کوئی بات نہیں اماں، جبراً اور زبردستی کسی کا ساتھ رہنے سے بہتر ہے انسان اکیلا رہ لے، اور پھر میرے ساتھ آپ ہیں نا؟ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ ہاں، چراغ سحری، وہ بڑبڑائی۔ اب کیا سارے تماشے یہیں دکھاؤ گی؟ بجاؤ گھنٹی، اس ویرانے میں تو یوں بھی دل کو ہول سے پڑ رہے ہیں۔ توبہ، اتنے کروفر والے محل چوبارے اور بندہ نہ پرندہ۔ ماڈرن سوسائٹی نہ ہوئی، قبرستان بیابان ہو گیا۔ وہ ویرانے سے گھبرا کر بولی تو صبوحی نے مین گیٹ کے ساتھ لگی گھنٹی کا بٹن دبا دیا اور کہیں نہ کہیں گھنٹیوں کی جھنکار سی بج اٹھی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو وہ تمام عمر اماں کی انگلی میں دیکھتا آیا تھا اور جو حالانکہ گھر سے نکلنے سے پہلے اماں نے صبا کی انگلی میں پہنانا چاہی تھی۔ اس میں لگے 3 ننھے ڈائمنڈز اپنی چمک دمک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ یہ اس نے الٹے لیٹے اس زخمی کو سیدھا کیا۔ وہ مونی تھا، خالہ جان کا مونی، اور اسے ملک رفیق سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا
پھر اس عہد کو وفا کرنے کے لیے اس نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ پہلے 2 سال تو معین کے علاج میں ہی لگ گئے، تھوڑی بہت تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوتا چلا گیا، اور نہ جانے کون مسلسل بیل بجا رہا تھا۔ یہ چوکیدار کہاں گیا؟ اپنے خیال کے پاتال سے نکلا۔ اس کے پیچھے تک اماں بھی گیٹ کھول چکی تھی۔ پتہ نہیں یہ چوکیدار کدھر گیا؟ اور گھنٹی؟ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے گیٹ کھولا۔ گیٹ کے دونوں جانب کھڑے نفوس کے لیے ان کی زندگی کا یہ حیران کن، ناقابل یقین منظر تھا۔ آپا! ایک لمبے سکوت کے بعد اماں نے منہ سے نکالا، سائرہ، میری بہن۔ صنوبر بیگم دیوانہ وار بہن کے گلے لگی، اور یہ تو صبا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مونی خالہ اماں اور عبید کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ تو سمجھی تھی اس نے تنہا یہ میدان مارا ہے، اس شاندار محل کا مالک بن بیٹھا ہے۔ وہ عبید کی ٹکٹکی سے کسی موم کی طرح پگھلی جا رہی تھی، اماں اور خالہ اماں کے پیچھے چھپی جا رہی تھی۔ اماں بس کریں نا، ہماری باری بھی آنے دیں، اور پلیز کہیں بیٹھ کر معانقے کر لیے جائیں، میں تو قسم سے سخت تھک گئی ہوں۔ صبوحی کی فریاد پر خالہ اماں نے ہنستے ہوئے اماں کو پرے کر کے ان دونوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ ہائے کیسی ترسی ہوں میں تم لوگوں کے لیے، کہاں کہاں نہ ڈھونڈا، تلاشا۔ میں تو باولی ہو گئی تھی، کہیں تم لوگوں کی مجھے صورت نظر آئے۔ اللہ نے رحم کیا اور مونی آ ملا ہم سے۔ خالہ اماں کے کہنے پر اماں تیزی سے اندر کی طرف بڑھی۔ عبید ماشاءاللہ آپا، یہ تو پہچانا نہیں جا رہا، عبید الرحمن ہے نا؟ سامنے کھڑے عبید کو گلے لگاتے، ماتھا چومتے، کچھ حیران کچھ شرمساری اماں کہہ رہی تھی۔ پہچانا کون جا رہا ہے؟ دیکھو میں صبوحی تو پہلے انجی سمجھی ہوں، البتہ اپنی بیٹی کو میں نے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، یہ میری صبا ہے۔ انہوں نے محبت سے دونوں کے منہ چومتے ہوئے کہا۔ صبا کو پہچاننے کی کیا وجہ خالہ اماں؟ صبوحی اب ذرا سا کھسک کر سر اٹھاتے ہوئے اس شاندار عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی جو ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر پرجوش انداز میں اس کا منہ چوما تو صبا نے منہ ان کے سینے میں گھسا لیا۔ تو گویا میں آپ کی بیٹی نہیں؟ صبوحی جھٹ سے بولی۔ آپا مونی کہاں ہے؟ اماں بے قراری سے بولی۔ اور اس مونی کا حال دیکھو، پوچھ پوچھ ہاری، 100 منت کی، تڑپی کہ مجھے سائرہ کا پتہ دے دو، کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں، میں تو کب کا گھر چھوڑ چھاڑ آیا۔ وہ انہیں ساتھ لے جاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اماں، میری پیاری اماں، مجھے معاف کر دیں، کیسے آپ کا سامنا کرتا، کون کون سا دکھ نہیں پہنچایا میں نے آپ کو۔ وہ ابھی کمرے میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی کہ مونی ان کے قدموں میں گرا، روتے گڑ گڑاتے کہہ رہا تھا، ارے بے وقوف نادان، ماں کا دل تو سمندر ہوتا ہے جس میں اولاد کا ہر دکھ ہر گناہ سما جاتا ہے۔ تیرے دیے ہوئے دکھوں کو تو یہ دل بھول گیا، تیری جدائی کو نہیں بھول سکا۔ رات دن کے کس کس پہر میں اپنے رب کے آگے جھولی پھیلا کر تیری سلامتی کی دعا مانگتی رہی، پھر بھی دل کی تڑپن کم نہیں ہوتی تھی۔ اماں تو اسے قدموں سے اٹھا کر اپنے سینے سے چمٹائے چومے جا رہی تھی، وہ خود بھی رو رہا تھا اور ان دونوں کے آنسو سب کو رلا رہے تھے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج یہ بھاگوں والا دن دکھایا، اتنے برسوں کے بعد، اب لمبی جدائی کے بعد تو ملا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے آپا، میرا دل تو مایوس ہو چلا تھا اس مونی کی جدائی سے، تو میرے دل کو ایسا روک لگا تھا کہ بس جینے سے جی بھر گیا تھا۔ دونوں بہنیں ایک بار پھر گلے ملنے لگی۔ مرے تمہارے دشمن، ابھی تو ہم نے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں، یاد ہے نا تمہارے گھر سے نکلتے وقت میں نے کچھ مانگا تھا تم سے، یاد رکھا کہ بھول گئی؟ صنوبر بیگم صبا کو میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے سرشار سے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور دروازے کے فریم میں جڑے عبید الرحمن صبا کو تکتا ہوا پہلی ملاقات یاد دلا گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔